اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الکسب و طلب الحلال۔ کمائی کرنا اور حلال روزی تلاش کرنا۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے۔ کسب کے معنی ہے تلاش کرنا، ڈھونڈنا، اور تلاش میں اس کی دوڑنا۔ یہاں پر مراد ہے مال کمانا، حلال مال جو حرام کا مقابل ہے۔ عن المقداد بن معدی قریبا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یأکل من عمل یدیہ وان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان نبی اللہ داود علیہ السلام کان یأکل من عمل یدیہ، رواہ البخاری۔ حضرت معدی کرب، مقداد بن معدی کرب فرماتے ہیں کہ میرے آقا جی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص نے کبھی کوئی کھانا اس سے اچھا نہیں کھایا کہ انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھائے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں کے عمل سے کھاتے تھے۔ اس کو امام بخاری علیہ رحمہ نے نقل کیا۔ اپنے ہاتھوں سے مراد ہے جی اپنی پوری ذات، وہ آنکھوں سے کمائے، وہ پاؤں سے کمائے، وہ زبان سے کمائے، غرض یا اپنی قوت سے حلال روزی کمائے۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے فَبِمَا کَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ اور یہاں پہ بھی ایدی ہے، اور یہاں سے ہاتھوں سے مراد بھی ذات ہی ہے۔ مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو توفیق دے تو سب سے پہلے اپنی ذات کو دوسروں کے آگے جھکنے سے اور سوال کرنے سے بچاؤ۔ سب سے پہلے اتنا ضرور کرو کہ کسی کے آگے تمہیں ایسے نہ کرنا پڑے، اپنی ذات۔ پھر اس کے بعد اللہ تمہیں توفیق دے تو اپنے اہل عیال کو دوسروں کے آگے سوال کرنے سے بچاؤ۔ پھر میرا رب سونا تمہیں توفیق عطا فرمائے تو بابو پھر اپنے جتنے ارد گرد کے افراد ہیں ان لوگوں کو غنی کر دو۔ پہلے سب سے پہلے اپنی ذات، پھر اپنے اہل و عیال، پھر اپنے قریبی لوگ۔ یہ نہیں کہ آپ رہتے تو امریکہ میں ہیں اور بھیج یہاں پہ رہیں تو اتھے دے جڑے ضرورت مند نے تواڈے نیڑے تیڑے جڑے یار دوست نے وہ سارے بھوکے مر جائیں، ایسے نہیں۔ اگرچہ یہ جائز ہے کہ وہاں سے یہاں پہ بھیجا جائے، یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنی ذات کے بعد، اہل خانہ کے بعد اپنے قریب والوں کو مد نظر رکھ۔ ہر ایک بندے کو اس کے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے فقراء کے ساتھ اپنا جو ذکر کیا ہے کہ اپنا مال دینا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ، قریبوں کا ذکر کیا جو تیرے قریب 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 قریب، ان کو دوسروں کی کمائیوں پر گزارا کرنا۔ خواہ جو ہے نا جی وہ محنت کرے، حضرت صاحب وہ حلال تو نہیں، مانگنے میں بھی آخر محنت ہی لگتی ہے نا۔ بھیک مانگ کے کمانا، بھیک مانگنا کوئی آسان ہے؟ بھکاریوں کو پوچھو نہیں ہے جی، کیا کیا یہ ڈرامے کرتے ہیں اور کیا کیا انہوں نے پاپڑ بیلے ہوئے ہیں۔ یہ بھیک مانگنا بھی کوئی جو ہے نا معمولی فن نہیں ہے، انہوں وہ کتنی محنت لگتی، لیکن ساری کمائی حرام دی، ایک بھی پیسہ ٹیڑی ان کا حلال کا نہیں۔ پھر اس کے بعد میرے آقا جی علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام خود بادشاہ تھے، وہ چاہتے تو جو مرضی کھاتے پیتے، لیکن انہوں نے زندگی میں ایک دن بھی شاہی خزانے میں سے کچھ نہیں کھایا۔ خود زرہ بناتے تھے، 6000 درہم کی بیچتے تھے، 2000 درہم اپنے لیے اپنے بال بچوں پر خرچ کرتے تھے، 4000 درہم فقراء بنی اسرائیل پر خیرات کر دیتے ہیں۔ 6000 کمانا، 2000 گھر لے جانا، 4000 صدقہ کر دینا۔ دنیا میں سب سے مشکل ترین کام یہ بند مٹھی کو کھولنا ہے۔ ہماری مٹھیاں بند ہوئی ہیں، ہمارا دل نہیں کرتا مٹھی کھول کے کسی کو دینے میں۔ یہ سب سے مشکل ترین کام، دنیا کا مشکل ترین کام۔
اپنی ذات کے اوپر مجھے رات کو ایک ساتھی بتا رہے تھے، یار میں بچوں کے ساتھ گیا ہوں کھانا کھانے کے لیے، صرف ہم نے تھوڑی مچھلی کھائی ہے اور یہ کھایا تو ہمارا 35,000 روپے بل بن گئے۔ ہاں اپنی ذات تے لگا نہیں، یہی 35,000 مسیح نو دینا پہ جائے نا، باں ہو جانی سی، وہاں پہ نہیں کھلتا نا یاد، بند ہے نا۔ ایک بات، دوسری بات، حضرت آپ نے پیسہ کمایا، آپ کی محنت ہے، شیطان کب چاہے گا کہ محنت تیری ہو، کمائی تیری ہو، کھائے کوئی تو لگائے کسی کے اوپر۔ واحد اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کو اپنی محنت کی کمائی دینے پر بھی ان کو فضیلت اور ثواب کی بشارتیں دیتا ہے۔ مسلمان جتنا سخی ہے اتنا کوئی بھی نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین اور اللہ کے احکام کے صدقے مسلمان جو واقعتاً حقیقت میں مسلمان۔ اور پھر یاد رکھیں یہ پیشہ ور بھکاریوں کو دینا تو ویسے ہی حرام ہے نا جی، اگر دینا ہے کھلانا ہے تو نیک لوگوں کو کھلاؤ، وہ کیا کریں گے؟ یہ آپ کے مساجد کے جتنے بھی امام ہیں بیچارے، یہ قسم پرسی کے عالم میں، یہاں پر اس علاقے میں مجھے کوئی امام ایسا بتا دو جس کی تنخواہ 70,000 روپے ہو یا 1,00,000 روپے ہو، آپ کو 50,000 بھی نہیں ملے گی کسی امام کی تنخواہ، 50,000 بھی نہیں ملے گی، کچھ آ کے 1,00,000 اور 70,000 کی بات ہوگا، وہ تو چھوڑ ہی دیں۔ اب خود اندازہ کیجئے امام کیا کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، یا اس طرح کی۔ ایک بات یہ، کون سی مساجد کی انتظامیہ ہے جو مسجد کی انتظامیہ کہے جی سالانہ ہم نے بجٹ 1,00,000 روپیہ رکھا ہے جی کتابوں کے لیے، ہم اپنے امام صاحب کو کتابیں لے کے دیں گے، امام صاحب سے کہیں گے اے جڑیاں سی کتابیں لے کے دیتی ہیں ان ہن پڑھ کے سناؤ سانو، ان دے چ مسئلے سناؤ سانو۔ ایک ٹیڈی پیسہ کوئی تسی فروڑ مارو کسی مسجد دی اگر انتظامیہ دے بجٹ کتاباں دا پیسہ ہوگا۔ حضرت جی ہم جب تک مطالعہ نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے نہیں، کتابیں نہیں پرولیں گے، ہمیں کہاں سے علم آئے گا؟ ہے نہیں، کوئی بھی نہیں لے کے۔ جتنے سیٹھ حضرات ہیں انہوں نے کبھی کہا ہے کہ جناب آپ کو کسی کتاب کی ضرورت ہے تو ہم لے کے دیتے؟ خود جا کے کوئی اپنی محنت کر کے مانگے لے آئے، ورنہ ایسا کوئی نہیں ہوتا۔ تو پیسہ خرچ کرو یار، ضرور کرو، لیکن ان مقامات پہ کرو جہاں پر خرچ کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ کھانا حضرت جی کھا لیا، وہ صرف ان دی لذت زبان تک ہے، پھر اس کے بعد 12 گھنٹے تو 24 گھنٹے تو زیادہ تواڈے پیٹ وچ نہیں رہنا، آؤ گیا جی۔ لیکن وہی اگر آپ کسی اچھے مصرف میں خرچ کریں گے تو اس کا ثواب تو قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی لیے اس حدیث پاک سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملا کہ زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا نا تو کسی کا حق نہیں کھانا۔ بندہ مرا ہوا کتا کھا لے کسی کا حق کھانے کی سے بہتر ہے، کتا مرا ہوا کھا لے وہ اس کے لیے جائز ہو جائے گا، لیکن کسی کا نہ حق کھا جانا یہ مرے ہوئے کتے سے بھی بدتر ہے۔ ہاں جی، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے دینے کے بعد پھر اس کو جتاؤ نہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا